بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2214 ہے، اور آج ہم سورۃ المعارج کی 6 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کریں گے۔ آیت نمبر 5 تا 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا يسأل حمیم حمیما صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فاصبر، چنانچہ آپ صبر کیجیے، اس صبرن جمیلا، صبر جمیل، انہم بلا شبہ وہ تو یرونہ دیکھتے ہیں اس کو، بعیدا دور، ونراہ اور ہم دیکھتے ہیں اس کو، قریباً قریب، یوم اس دن، تکونو ہوگا، السماء آسمان، کالمہل جیسے پگھلا ہوا تانبا، وتکون الجبال اور پہاڑ ہو جائیں گے، کالعہن جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون، ولا یسأل اور نہیں پوچھے گا، حمیم کوئی جگری دوست، حمیمہ کسی جگری دوست کو۔ ترجمہ یوں ہے، لہذا تم خوبصورتی کے ساتھ صبر سے کام لیجیے۔ یہ لوگ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب سمجھ رہے ہیں۔ وہ عذاب اس دن ہوگا جب آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو پوچھے گا بھی نہیں۔ ان 6 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے پیغمبر، آپ خوبصورتی کے ساتھ صبر سے کام لیجیے۔ دوسری بات، یہ لوگ اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ اسے بالکل قریب سمجھ رہے ہیں۔ تیسری بات، یہ عذاب اس دن ہوگا جب آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا۔ چوتھی بات، پہاڑ رنگین روئی کی طرح ہو جائے گا۔ پانچویں بات، کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو نہیں پوچھے گا۔ بزرگان محترم، ان کافروں کو اس طرح کی باتوں سے، یعنی وہ جو کافر تھے، مشرک تھے، پیغمبر نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی باتیں کرتے تھے، بدتمیزی کی، تکلیف دہ، دل توڑنے والی ایسی باتیں تھیں جس سے نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی تکلیف ہوا کرتی تھی، اور وہ لوگ نبی کو ایذا پہنچایا کرتے تھے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو صبر کرنے کی تلقین کی، اور پھر یہ بات بھی واضح کر دی کہ یہ کافر جن باتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ ضرور پیش آئے گا۔ پیغمبر، آپ کا کام ہے، آپ فاصبر صبرا جمیلا، آپ صبر جمیل کیجیے، اچھی اور خوبصورتی کے ساتھ آپ صبر کیجیے۔ آپ ان کافروں اور مشرکوں کی باتوں اور تکلیفوں پر بس صبر ہی صبر کیجیے، اور صبر بھی ایسا کہ نہ اس میں جزا فضا ہو اور نہ ہی شکوہ شکایت ہو، بس اپنے پیغمبر سارے کاموں کو اللہ کے حوالے کر کے اطمینان سے رہیے۔ اب رہی بات ان کافروں کی، تو ان کی ہلاکت اور ان کا نتیجہ خیز انجام ہونے والا ہے۔ یہ لوگ اس قیامت کے دن سے، جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی، غافل بنے بیٹھے ہیں اور اسے دور سمجھ رہے ہیں، بلکہ قیامت کے واقع ہونے کو محال اور ناممکن سمجھنے لگے ہیں۔
اور انہیں لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، حالانکہ یہ قیامت کا دن جس کا علم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی نہیں ہے، بہت قریب آ چکا ہے، اور وہ جب دن آ جائے گا تو آسمان کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ جیسے کسی چیز کو پگھلا دیا گیا ہو، اور وہ پگھل کر ایک تیل کی طرح بہتا نظر آئے گا، اور یہ مضبوط اور وزنی پہاڑ اس دن ایسے ہلکے ہو جائیں گے جیسے کہ دھنکی ہوئی روئی ہواؤں میں اڑنے لگتی ہے۔ جب یہ عالم ہوگا اس دن کی خوفناکی کا کہ بڑی سے بڑی چیز اس دن تباہ ہو جائے گی، تو پھر اس دن اس معمولی سے اس کمزور انسان کا کیا عالم ہوگا؟ جب پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح، دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہواؤں میں اڑیں گے، تو یہ 5-6 فٹ کے انسان کا کیا حال ہوگا؟ یہ انسان اس دنیا میں اپنے دوستوں کی دنیاوی مشکلات میں مدد دیتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو راحت پہنچانے کا کام کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ قیامت کے دن کوئی کسی کو راحت نہیں پہنچائے گا، اور نہ ہی کوئی جگری دوست کسی دوست کو پوچھ کر دیکھے گا، اور نہ ہی کوئی قریبی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے کام آئے گا، بلکہ وہ دن تو وہ ہوگا جس دن رشتہ دار ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن ہوگا آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، رشتہ داروں سے بھاگے گا، دوست و احباب سے بھاگے گا، کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا، بلکہ اس دن سب کو اپنی اپنی جان کی لگی ہوگی، جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں گے، اور ہر کوئی چاہے گا کہ کسی طرح اپنی جان بچا لے۔ اگر وہاں کوئی اپنا قریبی نظر بھی آ جائے تو اس سے نظر بچانے اور دور بھاگنے کی کوشش کرے گا کہ کہیں یہ مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قیامت کی اس ہولناکی سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔